بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کی ہماری جو کلاس تھی وہ تھی وقت کے متعلق کہ ہم نے اگر ترکی زبان میں جو وقت ہے، ٹائم ہے، وہ بتانا ہے تو وہ کیسے بتانا ہے. تو سات جو ہے وہ ہم ٹائم کو، وقت کو بھی کہتے ہیں اور گھڑی کو بھی کہتے ہیں. تو سات لہر اس کی جمع ہے اوقات یا گھڑیاں. تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے یہ ٹیبل بنایا ہوا ہے جو ہم بار بار جو ہے وہ واول حروف کا ٹیبل ہم جو ہے وہ بناتے ہیں کہ جب بھی ہم نے سفکس لگانے ہیں، اضافہ کرنا ہے، کسی قسم کی گرامر کا استعمال کرنا ہے، تو ہم ہمیشہ واول حروف کی مناسبت سے جو ہے وہ وہاں پہ چلتے ہیں اور اس کے مطابق ہم جو ہے وہ تبدیلیاں کرتے ہیں، وہاں پہ سفکس لگاتے ہیں. تو یہ ہمارے بعض اوقات یہ دو گروپ بن جاتے ہیں، بھاری آواز والے اور باریک آواز والے گروپ. بعض اوقات یہ چار گروپوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جاتے ہیں. تو جب ہم یعنی کہ یہ ہمارا یہاں پہ جو یہ ای او کا یہاں کے یعنی کہ ہم استعمال کریں گے تو اس وقت ہمارے یہ جو چار واول حروف کے گروپ ہیں ہم اس وقت ان کا استعمال کریں گے. اور جب ہم جو یہاں پہ آ یا اے کا استعمال کریں گے تو اس وقت ہم جو دا اور دے میں جو دو گروپ ہم بنا لیتے ہیں، بھاری آواز والے اور باریک آواز والے، آ اور او یا اے ای اور تو ان کا ہم استعمال وہاں پہ کریں گے. تو ظاہر ہے اس کے لیے وقت بتانے کے لیے سب سے پہلے تو گنتی کا آنا ضروری ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا. تو گنتی جو ہے وہ 12 تک، یعنی کہ ٹائم بتانے کے لیے 12 تک گنتی جو ہے وہ ہمیں کافی ہے. یہاں پہ ہم جو ہے اس کو دوبارہ لکھ لیتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تو 12 تک، یعنی کہ ظاہر ہے 12 گھنٹے ہوتے ہیں ہمارے پاس. تو 24 گھنٹے ہیں ظاہر ہے، لیکن اس کو ہم 12 تک، 12 اے ایم اور پی ایم کی وجہ سے ہم جو ہے وہ 12 تک ہماری گنتی جو ہے وہ ہمیں کافی ہے وقت بتانے کے لیے. یہاں پہ جو ہے وہ ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ گھڑی میں تین ہمارے پاس سوئیاں ہیں. تو جو منٹوں والی بڑی سوئی ہے اس کو ہم یل کووان جو ہے وہ کہتے ہیں، یل کووان. یہ منٹس والی سوئی ہے جو ہمارے پاس. اور جو گھنٹے والی ہے اس کو ہم اکریب کہتے ہیں. اور جو ہمارے پاس سیکنڈز والی سوئی ہے اس کو ہم ثانیے کہتے ہیں. ثانیے سیکنڈز کو کہا جاتا ہے. سب سے پہلے ہمارا جو سوال ہے، 7 کچ کیا، وقت کیا ہے، ٹائم کیا ہے 7 کچ. تو جو سب سے آسان ہے کہ جب کوئی وقت جو ہے وہ پورا 1 یا پورے 2 یا پورے 3 بجے ہوں تو اس میں ہم نے کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کرنا. ہم نے صرف کہنا ہے کہ 7 بیر 1 بجا ہے، 7 بیر 1 بجا ہے، 7 اکی 2 بجے ہیں، 7 اچ 3 بجے ہیں. تو یہ ہمارا سمپل ہے کہ جو ہمارا اگر پورا ٹائم ہے، پورا گھنٹہ ہے، اور یعنی کہ بڑی سوئی پورے 12 پہ آ گئی ہے اور دوسری جو چھوٹی ہے وہ کسی بھی گھنٹے کے اوپر ہے، ڈیجٹ پہ ہے، تو ہم نے وہ بتا دینا ہے کہ 7 اکی 7 اچ 7 دور 7 بیش 7 دو کز کہ 9 بجے ہیں، 7 دو کز 9 بجے ہیں. تو یہ جو ہے نا، ہم نے جب گھنٹہ پورا ہو تو ہم نے اس وقت اس طرح بتانا ہے. اور اگر جو ہے وہ سوئی جو ہے ہماری جو منٹس والی سوئی ہے وہ 6 پہ ہو، یعنی کہ پورا آدھا گھنٹہ، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں 1:30 بج گیا ہے، 2:30 ہو گئے ہیں، 3:30 ہے، 4:30 ہے، 5:30 ہیں، تو ترکی زبان میں آدھے کو بچک کہتے ہیں، بچک آدھا. اور بیر بچک مثلا بیر بچک مطلب 1:30 یا 4:30 کرنے ہیں تو آپ نے پھر کیا کہہ دینا، دورت بچک مطلب 4:30. تو وہاں پہ بھی ہم نے صرف بچک لگانا ہے، ساتھ جو ہمارا عدد ہے اس کے ساتھ نے بچک لگانا ہے. تو وہ مثلا 7 دورت بچک، یا میں نے یہ دیکھیں 11:30 بجے ہیں تو میں نے کہا اون بیر بچک 11:30 اون بیر بچک، یعنی کہ 7 لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ 7 اون بیر مطلب 11 بجے ہیں، یا آپ سے کوئی پوچھے 7 کچ تو آپ اس کو اون بیر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اون بیر مطلب 11 بجے ہیں، اون کی 12 بجے ہیں. تو آپ دوبارہ 7 جو ہے وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہمارے دو طرح وقت، یعنی کہ دو ہم نے جو ہے وہ آپ کو بتا دیے ہیں کہ دو، اگر تو پورا وقت ہے تو پھر آپ نے کیسے بتانا ہے، اور اگر ہاف آور جو ہے وہ آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے تو پھر آپ نے کیسے بتانا ہے. تو یہ بچک ہم نے اس کے ساتھ لگا دیا، تو آدھا گھنٹہ جب گزر گیا تو ہم نے پھر ایسے بتانا ہے 7 بیش بچک 7 بیش بچک مطلب 5:30 ہو گئے. تو یہاں پہ اب جو ہے وہ ہم قاعدہ سمجھ لیتے ہیں کہ باقی جو منٹس ہیں، یعنی کہ 1 منٹ سے لے کے 29 منٹ، یعنی کہ 20 دقیقہ اور 22 دقیقہ،
یعنی کہ 1 منٹ سے 29 منٹ تک جب ہم نے وقت بتانا ہے کہ 11:05 ہو گئے ہیں یا 10 منٹ ہو گئے ہیں، تو پھر ہم نے کیسے بتانا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ جو گھنٹہ ہے، ہم نے جو گھنٹہ بتانا ہے کہ ٹائم میں، وقت میں، اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ یہ ہمارے جو سفکس ہیں، ان میں سے جو اس کے پیچھے واول حروف آخری ہوگا اس کے مطابق ہم نے یہ سفکس جو ہے وہ لازمی لگانا ہے۔ کیسے لگانا ہے؟ یہاں پہ یہ مثال میں نے دی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ سفکس لگانا ہے، اور اگر جیسے ہمیشہ یہ بار بار ہم یوز کرتے ہیں، اگر تو آخر میں جو ہے وہ واول حرف ہوگا تو ظاہر ہے ایک اور واول حرف جب ہم دوبارہ لگائیں گے تو ان دونوں واول حروف کے درمیان ہم یہ لگائیں گے، تو وہ چند میں ہی جو ہے وہ یہ ہمیں جو ہے وہ لگانے پڑے گی، جس کے آخر میں جیسے 21 کے آخر میں جو ہے وہ کیا ہے؟ واول حرف ہے پہلے سے ہی، تو ہم پھر جو ہے وہ 21 یہ لگا کے پھر ای کا جو ہے وہ سفکس لگائیں گے اس کے ساتھ۔ لیکن اگر بیر ہوگا تو بیر کے آخر میں واول حرف نہیں ہے، اس لیے ڈائریکٹ ہم ای لگا دیں گے سفکس، جیسے کہ یہاں پہ میں نے 11:10 ہے تو ہم نے، اور ساتھ آخر میں گیچیور، آخر میں گیچیور ہم نے لگانا ہے۔ گیچ میں کا مطلب ہوتا ہے گزر جانا، یعنی کہ 11:10 گزر چکے ہیں، تو ہم نے آخر میں جب وقت بتانے کہ کیا وقت ہوا ہے تو 11:10 ہوئے ہیں اصل میں، یعنی کہ وہ جو ہوئے ہیں وہ گیچیور، اس کی جگہ ہم نے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ تو اون بیری اون گیچیور، اون بیر مطلب 11، وہ جو 11 ہے اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ سفکس لگایا ای، اون بیری اون گیچیور، 11:10 ہو چکے ہیں۔ اسی طرح یہ تو ہے، یعنی کہ آپ 1 منٹ سے لے کے 29 منٹ تک کوئی بھی آپ ساتھ لگا سکتے ہیں۔ مثلا یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اون بیری یرمی گیچیور، اون بیری یرمی گیچیور مطلب 11:20 ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ یرمی کی جگہ آپ اور ہم کچھ لکھتے ہیں، مثلا یدی لکھ دیتے ہیں کہ 11:07 اون بیری یدی گیچیور، 11:07 ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ مختلف جو ہے وہ یرمی بیش لکھ سکتے ہیں کہ 25 منٹ ہو گئے ہیں، یا یرمی 21 لکھ سکتے ہیں کہ 22 منٹ ہو گئے ہیں، یا یرمی دورت آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو اون بیری یرمی دورت گیچیور یعنی کہ 11:24 ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہم نے جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ ہم نے اپنا ٹائم بتانا ہے۔ اور اس میں ایک اور جو خاص بات ہے کہ جب ہم سوا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ 11:15 ہو گئے ہیں، تو اس کو جب سوا کو آپ نے بتانا ہے تو سوا کو ہم جو ہے وہ جو چوتھا حصہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا چوتھا حصہ، اس کو ہم چیرک، یعنی کہ ترکی زبان میں اس کو چیرک کہا جاتا ہے، یعنی کہ 100% کا 25% جو ہوگا چوتھا حصہ، اس کو چیرک کہا جاتا ہے۔ تو جب 11:15 ہم نے کہنا ہے، یہاں پہ 11:15 کا وقت ہوا ہے جیسے میں نے یہ لکھا ہے، تو اس کو ہم پھر، یعنی کہ قاعدہ وہی رہے گا، لیکن 15، یعنی کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پہ میں دوبارہ یہاں پہ نیچے بھی لکھ دیتا ہوں کہ اون بیری اون بیش، یعنی کہ 15 منٹ ہوتے ہیں نا، سوا کا جب ہوتا ہے تو وہاں اس وقت 15 منٹ گزر چکے ہوتے ہیں، تو اون بیری اون بیش گیچیور، یعنی کہ ایسے نہیں ہم کہیں گے۔ ہم وہاں جیسے ہم اردو زبان میں سوا استعمال کرتے ہیں کہ سوا، ہم یہ نہیں کہتے کہ 11:15 نہیں، 11:15 ہو گئے ہیں، تو ہم وہاں پہ اون بیری اون بیش نہیں بلکہ چیرک استعمال کریں گے، تو ہم کہیں گے کہ اون بیری چیرک گیچیور، اون بیری چیرک گیچیور، 11:11 ہو گئے ہیں، اون بیری چیرک گیچیور۔ تو یہ جو ہے ہمارا ایک قاعدہ ہو گیا۔ اب جو ہے وہ ہم دوسرے قاعدے کی طرف آتے ہیں کہ یہ تو ہم نے ہے کہ 1 منٹ سے لے کے 29 منٹ تک جب وقت ہوگا تو ہم نے پھر ان سفکس کا جو ہے وہ استعمال کر کے آخر میں، جملے کے آخر میں گیچیور، یعنی کہ وقت کے بعد گیچیور لگانا ہے۔ اور یہاں پہ ہمارا دوسرا ہے کہ جب 31 منٹ سے لے کے 59 منٹس تک کی جو ہے وہ بات ہوگی، 31 دقیقہ اور 59 دقیقہ، یعنی کہ یہ جب بات ہوگی 60 منٹ جب ہوگے تو ویسے پورا ایک بج جائے گا یا 2، یعنی پورا ٹائم ہو جائے گا، پورا گھنٹہ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو وہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ وہ کہہ دینا کہ 7:01 بج گیا، 7:02 بج گئے ہیں۔ تو یہاں پہ 31 منٹ سے لے کے 59 جو ہے وہ 59 منٹس تک جو کرنا ہے ہم نے قاعدہ وہ ایسے لگانا ہے کہ جو ہمارا پہلا، پھر یہاں پہ یعنی کہ جو گھنٹہ، جس گھنٹے کی بات ہو رہی ہے کہ 4 کی 5 کی یا 6 کی، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے سفکس لگانا ہے۔ اگر آخر میں تو واول حرف ہے تو ہم نے یہ لگا کے پھر آ یا اے لگا دینا ہے۔ تو یہاں پہ آ یا اے جو ہے وہ
ہم نے جو جیسے دا یا دے میں ہم نے جو گروپ بنایا تھا نا واول حروف کا, یہاں پہ وہ دو یعنی کہ بھاری آواز والے واول حروف اور باریک آواز والے واول حروف کا گروپ یہاں پہ چلے گا. لیکن یہ جو سفکس ہے یہاں پہ ہمارا یہ 4 واول حروف والا گروپ چلے گا. تو یہاں پہ یا آ لگائیں گے یا ہم اے لگائیں گے. تو آ جو ہے وہ ہم کس میں لگاتے ہوتے ہیں ہمیشہ, یہ جو سب سے اوپر والی یہ لائن ہے آ اور او اور او, یہ ہمارے جو کہ 2 ہیں یہ باریک آواز والے جو ہے وہ ہمارا گروپ ہے. اور یہ جو اے اور ای ہے, اور او ہے, یعنی کہ سارے نقطوں والے اور اے اس میں شامل ہے, یہ 4 جب واول حروف آئیں گے تو پھر ہم اے لگاتے ہیں. تو ہم نے یہ سفکس لگا کے گھنٹے کے ساتھ, اور آخر میں ہم نے وار لگانا ہے. وار کا مطلب ہوتا ہے نا موجود, یعنی کہ ابھی اور ہم نے ذکر بھی کس گھنٹے کا کرنا ہے جو ابھی آ رہا ہے, یعنی کہ جو ابھی مثلا یہاں پہ میں نے دیکھے نا. اور یہ جو ہے نا 13 ترکی کے جو لوگ ہیں نا یہ اے ایم اور پی ایم کا یوز نہیں کرتے لکھتے ہوئے, یعنی کہ یہ جب دوپہر کا 1 PM ہو جاتا ہے اس کو یہ 13 یعنی کہ کنٹینیو رکھتے ہیں, 12 13 14 اور 24 تک یہ لے کے جاتے ہیں. تو یہ اے ایم اور پی ایم کا استعمال نہیں کرتے. تو ہم جب لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے, یعنی کہ 1:40 ہو گئے ہیں, یعنی کیا مطلب اس کا کہ 2 بجنے میں ابھی 20 منٹ پڑے ہوئے ہیں. تو جب ہم نے وقت بتانا ہے تو ہم نے ایسے ہی, ہم نے یہ نہیں کہنا کہ 1:40 ہو گئے. ہم نے وقت بتاتے ہوئے یہی کہنا ہے کہ ابھی 2 بجنے میں 20 منٹس پڑے ہوئے ہیں. اس کو کیسے کہیں گے, 2 کو ہم کیا کہتے ہیں 21 یہ, یعنی کہ دیکھیں نا آپ, یعنی کہ آخر میں واول حرف ہے تو ہم نے کیا کیا یہ لگا کے, اور ای جو ہے وہ باریک آواز والے واول حروف گروپ سے ہے تو ہم نے آخر میں اے لگایا. پھر 21 یرمی وار, یعنی کہ 2 میں 20 منٹ موجود ہیں. تو وار ہم نے کیا پڑھا تھا, موجود ہیں. تو یعنی کہ ابھی 2 بجنے میں 20 منٹ ابھی رہتے ہیں. یہ ہم نے وقت جو ہے وہ ایسے بتانا ہے. پھر اسی طرح چیرک کی جو ہے وہ باقی منٹس آپ, یعنی کہ جیسے پہلے ہم نے یہاں پہ بتائے ہیں تو اسی طرح یہاں پہ بھی آپ مختلف جو ہے وہ منٹس جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. مثلا چند مثالیں ہم پڑھ لیتے ہیں. 21 اون وار, یہاں پہ لکھتے ہیں 21 اون وار, یعنی کہ 2 بجنے میں 10 منٹ رہتے ہیں. یا 21 اون یدی وار, 21 اون یدی وار, 2 بجنے میں 17 منٹ ابھی رہتے ہیں. تو اس طرح آپ, یعنی کہ یرمی ہم نے پہلے یرمی پہ پڑھ لیا ہے, 25 27, یعنی کہ 27 اگر کہنا ہے تو یرمی یدی وار, 21 یرمی یدی وار, 2 بجنے میں ابھی 27 منٹ ہیں. تو ایسے جو ہے وہ آپ نے وقت بتانا ہے. اور پھر دوبارہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ 1:45 ہو گئے ہیں, جیسے ہم پونے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم جو ہے وہ سوا ہی استعمال کریں گے, یعنی کہ ابھی 15 منٹ ہیں 2 بجنے میں. تو ہم اس کو کیسے کہیں گے, 21 چیرک وار, 21 چیرک وار. تو اچے چیرک وار یہاں بھی, یعنی کہ بدل دیتا ہوں, یہاں پہ 21 چیرک وار یہاں پہ پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ جب 1:45 ہے تو یعنی کہ 2 بجنے میں ابھی 15 منٹ رہتے ہیں. تو یہاں پہ آپ مثلا دورت لکھ سکتے ہیں کہ 4 بجنے میں ابھی دور دے. پھر جو ہے وہ ہمارا دورت جو ہے وہ جب اس کے ساتھ سفکس لگتا تھا تو ہم اس کو کیا کرتے تھے, وہ جو تے تھی وہ دے میں بدل دیتے. دور دے چیرک وار, 4 بجنے میں ابھی جو ہے وہ 15 منٹ ہے. بیشے چیرک وار, 5 بجنے میں ابھی جو ہے وہ 15 منٹ رہتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ اون بیر بچک, یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ جب یعنی کہ پورا ہاف آور ہو جائے گا تو ہم نے بچک سا لگانا ہے. بچک کا مطلب ہوتا ہے ہاف, آدھا, یعنی کہ 11:30, یعنی کہ 11 اور اس کا آدھا 11:30. تو 11:30 ہو گئے, 1:30 ہو گیا, 2 ہو گئے, 2, یعنی کہ جب 2 کہنا ہے تو پھر سیدھا صرف کہہ دینا ہے کہ 7:21, یعنی کہ 21 اچ دورت بیش, یعنی کہ جو گنتی ہے سیدھا اس کو کہہ دینا ہے, کوئی کسی قسم کا اضافہ ہم نے نہیں کرنا. تو یہ ہوگا کہ جب ہم سے کوئی سوال کرے کہ 7 کچ وقت کیا ہے, جب ہم نے اس کو ٹائم بتانا ہے تو آپ نے جو ہے وہ اس طرح آپ نے جو ہے اس کو وقت بتانا ہے. تو اب ہم آتے ہیں ہماری دوسری طرف کہ جب ہم سے کوئی پوچھے گا کہ 7 کچتا کہ کتنے بجے, 7 کچتا کا حوالت یا پیور سن, 7 کچتا کا حوالت یا پیور سن, کتنے بجے ناشتہ کرتے ہو. 7 کچتا اوکولا گدیور سن, 7 کچتا اوکولا گدیور سن, کتنے بجے اسکول جاتے ہو یا جاتی ہو. نے زمان اوکولا گدیور سن, یعنی کہ کب, یعنی کہ نے زمان مطلب وین.
تو آپ نے زمان بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ نے زمان یعنی کہ کس وقت، نے زمان okula gidiyorsun کس وقت اسکول جاتے ہو. تو دونوں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ آپ سے سوال پوچھ سکتا ہے اور اس کا آپ جواب پھر آپ کیسے دینا ہے. 7 یعنی کہ پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ پورا اگر وقت ہو، پورا 1 بجا ہوا ہے، تو پھر آپ نے کیا کہنا ہے، اس میں ہم نے پھر جو ہمارا بلونما ایک تھا نا دا اور دے والا، 7 یدی دے 7 یعنی کہ دا اور دے والا ہم نے استعمال پھر کرنا ہے کہ اتنے بجے میں. 7 یدی مطلب 7 بجے، 7 یدی دے 7 بجے میں یعنی کہ 7 جب پورے 7 بجے ہوں تو 7 یدی دے kahvaltı yapıyorum. Kahvaltı yapıyorum. Saat 7'de kahvaltı yapıyorum. Saat 8'de okula gidiyorum. تو پھر ہم یعنی کہ دا اور دے جو ہے وہ یہاں پہ استعمال کریں گے. مثلا دا کہاں پہ استعمال ہو جائے گا، مثلا آلت، آلت 6 تو وہاں پہ دیکھیں نا بھاری آواز والا ہے تو وہاں پہ دا نہیں دے دا آ جائے گا، دے نہیں دا آ جائے گا. تو 7 آلت دا uyanıyorum مطلب اٹھتا ہوں یا اٹھتی ہوں. 7 آلت دا uyanıyorum. جب ہم نے پورا وقت ہو، پورا گھنٹہ کمپلیٹ ہو تو اس وقت ہم نے اس میں دا یا دے استعمال کرنا ہے. 7 7'de okula gidiyorum. Saat 5'te okuldan geliyorum. Saat 9'da یہاں پہ ساتھ میں تھوڑا تھوڑا ساتھ لکھتا بھی جاؤں چند مثالیں تاکہ آپ دیکھتے بھی جائیں. Saat 9'da işe gidiyorum. 9 بجے میں کام پر جاتا ہوں. تو یہاں پہ ہم نے دا یا دے استعمال کرنا ہے. اور دوسرا بھی ایسے ہی ہے، جب یعنی کہ ہاف ہو جائے گا تو ہم نے پھر بچک لگا کے اس کے ساتھ پھر دا یا دے لگانا ہے. لیکن بچک کا آخری جو آخری حرف ہے، واول حرف نہیں، جو بچک کا آخری حرف ہے وہ کیا ہے، جو ہمارے ہارڈ آواز والے 8 حروف تھے، جب ہم دا کو تا میں بدل دیتے تھے یا دے کو تے میں بدل دیتے تھے تو ان میں سے ایک ہے کے. تو فے سے تے کے چے شے ہے پے، یہ ہمارے 8 تھے. تو ان میں سے ایک کے ہے، تو کے ہے بچک کے آخر میں. یہاں پہ دیکھیں میں نے 9:30 کا وقت لکھا ہوا ہے. دوکوز بچک تا، تو وہ جو دا ہے وہ تا میں بدل جائے گا. دوکوز بچک تا اشے gidiyorum. 9:30 بجے میں کام پر جاتا ہوں. تو جب پورا وقت ہوگا یا ہاف آور گزر چکا ہوگا تو ہم نے اس کے ساتھ یعنی کہ ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ دا دے جو ہے وہ بلونما ایک ہی کا استعمال کرنا ہے. تو اب ہماری بات آتی ہے کہ باقی جو ہمارا ٹائم ہوگا یعنی کہ پورا اور ہاف تو ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہمارے 1 منٹ سے لے کے 29 منٹ تک کا ٹائم ہے اور پھر 31 سے لے کے 59 منٹ تک کا جو ہمارا ٹائم ہے اس میں ہم کیسے استعمال کریں گے. تو سفکس ہمارے وہی ہیں جو ہم گھنٹے والا ٹائم ہوگا یعنی کہ 2:20 تو اس میں 2 جو ہے وہ ہمارا ظاہر ہے گھنٹہ ہے اور 20 جو ہے وہ ہمارے منٹس ہیں. تو جو گھنٹے والا وقت ہوگا اس کے سامنے جو سفکس لگانے ہیں وہ ہمارے سیم ہی رہیں گے جو یہاں ہم نے اس سائڈ پہ ہماری لیفٹ سائڈ پہ ہم نے جو استعمال کیے تھے. تو یہاں پہ میں نے وہی سیم لکھ دیے ہیں. بس ہمارے جو آخر میں جو حروف ہیں، آخر میں جو یہ الفاظ ہیں جو ہم نے جن چیز کا اضافہ کیا تھا وہاں پہ گیچیور اور وار ہم لگاتے تھے. یہاں پہ جو ہے وہ گیچے اور کالا جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے. کالا کس سے ہے؟ کالمک سے ہے. کالا جو ہے وہ کالمک ہم نے بار بار پڑھا تھا. کالمک کا مطلب ہوتا ہے رہنا، یعنی کہ اتنے بجے میں جب اتنا ٹائم رہتا تھا تو میں نے یہ کام کیا. یعنی کہ 2 بجنے میں بھی 20 منٹ رہتے تھے تو میں آفس سے نکل آیا، یا 2 بجنے میں 20 منٹ رہتے ہوں تو میں یہ کام کرتا ہوں. تو یہ جو ہے نا کالمک کا مطلب رہنا. اور گیچمیک کا مطلب ہوتا ہے گزرنا. گیچمیک کا مطلب ہے گزرنا. تو یہاں پہ یہ دیکھیں نا گیچے یعنی کہ 9:10 جب گزر چکے تھے، 9:10 جب گزر چکے تھے تو پھر میں نے یہ کام کیا. یا 9:10 جب گزر جاتے ہیں تو پھر میں یہ کام کرتا ہوں. یعنی کہ اصل میں منطق یہ ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے اتنی وہ ڈیٹیل میں جاتا ہوں تو بعض اوقات یعنی کہ ایسی عجیب سا مجھے خود بھی فیل ہوتا ہے، لیکن آپ کو اچھی طرح آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اس لیے میں ایسی مثالیں دیتا ہوں کہ 11:10 گزر گئے تھے تو پھر میں نے یہ کام کیا. اصل میں ایسا نہیں ہے کہ 11:10 پہ میں یہ کام کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو تفصیل میں تھوڑا سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کیوں یہ یہاں پہ گیچے اور یہ کالا کا کیوں استعمال ہوا ہے. تو کالمک کا مطلب رہنا ہے، یعنی کہ جب اتنا ٹائم رہتا تھا تو ہم نے یہ کام کیا. اور گیچمک کا مطلب گزر جانا ہے، جب اتنے منٹ گزر گئے تھے تو ہم نے یہ کام کیا یا ہم یہ کام کرتے ہیں. تو یہاں پہ سفکس وہی ہے، جیسے یعنی کہ 9:10 ہو گئے تو دو کزو، یہاں پہ دیکھیں او ہے تو آگے بھی ہم نے او لگا دیا. تو دو کزو اون گیچے 9:10
پر kahvaltı yapıyorum. नाश्ता करता हूँ. 9-10 geçe kahvaltı yapıyorum. फिर हमने यहाँ पे जब यानी कि जब सवा होगा तो फिर हमने çeyrek ही इस्तेमाल करना है. 9 çeyrek geçe यानी कि 9:15 पर evden çıkıyorum. घर से निकलता हूँ यानी कि 9:10 पे नाश्ता करता हूँ. 9:15 पे घर से निकलता हूँ. यानी कि उर्दू में ज्यादा बोलता जा रहा हूँ, हल्के टर्किश में मुझे ज्यादा बोलना चाहिए. 9:10 geçe kahvaltı yapıyorum. 9 çeyrek geçe evden çıkıyorum. 9:30 यानी कि 9:30 işe gidiyorum, काम पर जाता हूँ. तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ जो है वो मिनट्स जैसे हमने पहले यहाँ पे इस्तेमाल किए थे, आप बार बार वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 9:12 geçe 9:12 geçe मतलब 9:12 पर uyanıyorum, uठता हूँ, uyanıyorum. kahvaltı yapıyorum, oturuyorum, kalkıyorum, कुछ भी आप कह सकते हैं. okula gidiyorum यानी कि जो आप जो है वो काम करते हो उस वक्त पे, तो आप कह सकते हैं. यहाँ मिनट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं. सिर्फ आपने ख्याल करना है कि सिर्फ 15 मिनट और आधा हाफ आवर होगा तो वहां पे हमने मिनट्स इस्तेमाल करने. हमने सिर्फ 1 मिनट से लेके 29 मिनट और उसमें के दरमियान जो 15 मिनट आते हैं वहां पे हमने çeyrek का इस्तेमाल करना है. बस इन चीजों को ख्याल करना है. तो 9:23 लिखते हैं, मतलब 23 मिनट. तो 9:23 पे मैं okula gidiyorum, स्कूल जाता हूँ. तो ये हमारा एक हो गया. दूसरा हमारा यानी कि जब 31 मिनट से लेके यानी कि 30 मिनट पे तो हमारा हाफ पूरा बुच्चुक हो जाता है. 9:30 işe gidiyorum. तो जब 31वां मिनट शुरू होगा और 59 तक, तो फिर हमने जो है ये सफिक्स लगा के जो हमारा घंटा होगा यानी कि जिस घंटे की बात हो रही है, जहाँ यानी कि जो यहाँ पे बात हो रही है हमने उसके सामने लगाना. यानी कि जैसे यहाँ पे भी हमने लगाया था ना 1:40, तो हमने क्या किया था 2 यानी कि 2 बजने में 20 मिनट रहते हैं. हमने ये नहीं बताया था कि 1:40. तो यहाँ पे भी इस चीज का ख्याल करना है कि जितने जिस चीज में उतने मिनट रहते हो, जिस घंटे में जिस टाइम में, तो वो उस टाइम का जिक्र करना है. यानी कि 5:40 है, लेकिन हमने कहना है कि 6 बजने में जब 20 मिनट रहते थे तो उस वक्त फिर मैंने ये काम किया. तो यहाँ पे आल्त देखे ना 6 यानी कि 6 बजे का हम जिक्र करेंगे, 5 के बाद क्योंकि 6 आता है. तो आल्तिया यहाँ पे अब हमने आल्तियु यानी कि ये इनका हमने ये सफिक्स नहीं लगाए. सफिक्स जो है वो हमारे यहाँ पे आके बदल गए. हमने आ या ए में से कोई एक लगाना था. तो आल्त के आखिर में देखिए वावल हरफ है उ, इसलिए हमने ये का इजाफा करके फिर नए सफिक्स का जो है हमने इजाफा किया. तो आल्तिया यिर्मी काला uyanıyorum. 6 बजने में जब 20 मिनट हो तो फिर मैं उठता हूँ. आल्थिया यिर्मी काला uyanıyorum. तो ये नहीं कि मैं आपको ऐसे तर्जुमा बता रहा हूँ कि 6 बजने में 10 मिनट रहते हो तो मैं उठता हूँ, लेकिन रवानी में ये होगा कि 5:40 पे उठता हूँ. लेकिन आपने जब बताना है तो आपने तुर्की जुबान में ऐसे बताना है आपने. तो आल्थिया चेरेक काला यानी कि जब पौने का जिक्र होगा तो फिर हमने वही यानी कि चेरेक का इस्तेमाल करना है. जब 5:45 तो हमने फिर 6 बजने में जब 15 मिनट यानी कि चौथा हिस्सा जो है वो टाइम का जब रहता हो चेरेक, तो हमने फिर चेरेक का इस्तेमाल करना है कि आल्तिया चेरेक काला abdest alıyorum. 6 बजने में जब 15 मिनट रहते हों यानी कि 5:45 यानी कि उर्दू में जब लिखेंगे तो 5:45 मैं वुजू करता हूँ. abdest almak का मतलब वुजू करना, मैं वुजू करता हूँ. यहाँ पे यानी कि अगर सवाल आप लोगों ने मसलन जो है वो सवाल यहाँ पे इस्तेमाल करना हो, मसलन आप एक तो पूछ रहे हैं कि 7 कच यानी कि 7 कच वक्त क्या है. 7 कच हम उसको कहते हैं कि 7:08 8 बज गए. 7:08 7:08 बुचुक 8:30 हो गए. या हम कहेंगे कि 8:10 हो गए तो कैसे कहेंगे 8:10 geçiyor. 8:10 geçiyor 8:10 हो गए. और अगर हम कहेंगे कि 8:50 हो गए तो फिर हम क्या कहेंगे 9:10 यानी कि 9 बजने में 10 मिनट रहते हैं. लेकिन अगर हमसे कोई सवाल दूसरी तरह पूछ सकता है कि 7:08 क्या 8 बजे हुए हैं. 7:08 क्या 8 बजे हुए हैं. 7:09 जो हमने
می یہ جو ہم نے پڑھے تھے نا، یہ یعنی کہ سوالیہ جملے بنانے کے لیے می اور یعنی کہ یہ آخر میں آپ لگا سکتے ہیں کہ کیا 8 بجے ہیں، کیا 9 بجے ہیں، کیا 9:30 بجے ہیں. تو ایسے بھی آپ سوال سکتے ہیں کہ 7:08 آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایوت 7:08 ہاں 8 بجے ہیں. یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ 7:09 آپ دیکھیں نا 9 میں یہاں پہ او آیا ہے، یہاں پہ بھی وہ بدل جائے گا. تو 7:09 کیا 9 بجے ہیں ایوت 7:09. یا آپ کہہ سکتے ہیں ہائر 7:09 değil. ہائر 9 9 نہیں بجے 10 بجے ہیں. تو یہ میں نے کہا تاکہ آپ کو بتا دوں کیسے، یعنی کہ آپ سوال بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ 7:07 کہ کیا 7 بجے ہیں، یا 7:06 کہ کیا 6 بجے ہیں. تو یہ ہمارا جو ہے نا وہ آج کا کلاس تھی. تو زیادہ میں نے اور اس کو بڑھایا نہیں ہے تاکہ، کیونکہ یہ بھی تھوڑی سی ذرا ڈیفیکلٹ ہے. صرف ڈیفیکلٹ اس میں ہے جو یہ جہاں پہ یہ گیچیور اور وار کا استعمال ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑی سی مشکل ہے، اور یہاں پہ بھی جب گیچے اور کالا کا استعمال ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے. نارملی جو ہے وہ اتنا یعنی کہ بچک اور جب پورا ٹائم ہو اس وقت جو ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ بھی آہستہ آہستہ کو جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے نئی دفعہ جو پہلی دفعہ کوئی بھی سبق پڑھیں تو وہ تھوڑا مشکل